أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام محترم اور معزز نمازی احباب، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عنوان ذکر کیے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ امانت کی ادائیگی کا کیا حکم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور فیصلے وغیرہ میں انصاف کا حکم۔ امانت کی ادائیگی کا جو حکم ہے اس سے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس آیت کا دوسرا جو عنوان ہے اور جو دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آیت کا ترجمہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جو دوسرا عنوان اللہ نے ذکر فرمایا کہ عدل انصاف کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ شریعت اسلامیہ میں جن امور کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک امر فیصلوں کے اندر انصاف کرنے کا بھی ہے، اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور جو لوگ عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ عدل انصاف سے کام نہیں لیتے اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت رکھی ہے، آخرت میں ان کے لیے بڑا وبال ہے، بہت سخت معاملات ہیں ان کے لیے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور ایک دنیاوی لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ایک اس کے مطابق فیصلے کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور خصوصاً جو آج کل کے دور میں حالات میں چند چیزوں کے مسائل کا بہت زیادہ درپیش آنا، وہ اگرچہ مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو، مگر لوگ دنیاوی عدالتوں کی طرف فیصلے لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں سے دنیاوی قوانین کے مطابق اگر ان کو فیصلہ مل جاتا ہے تو جس کو وہ انصاف سمجھتے ہیں، جبکہ وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دنیاوی قوانین ہیں اور اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ حق اور سچ اور صحیح فیصلے ہیں، اور خصوصاً اس میں قتل کے معاملات ہیں، اس میں دیت ہے، اس میں قصاص ہے، اس میں جرمانہ ہے، اسی طریقے سے شرعی سزائیں ہیں،
شرعی سزاؤں میں جنایت جس نے کر لی، جرم کیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی اور کسی کے مال سے، مطلب اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جو شرعی طریقے سے فیصلہ ہونا ہے وہ ہمارے دور میں ناپید ہے۔ جیسے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس طریقے سے سر قلم کرنے کا حکم ہے، اور زنا کرنے کے زمرے میں کوڑے لگانے کا حکم ہے، شراب پینے کے زمرے میں کوڑے لگانے کا حکم ہے، شادی شدہ آدمی کے زنا کرنے پر سنسار کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح کے بہت سے احکامات جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، ہم مسلمان اس سے بہت دور ہیں۔ اور اللہ پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ آج ہماری عدالتیں، ہمارا انصاف، ہمارا طور طریقہ شرعی طریقوں سے ہٹ کر کے ہے، اور جو شریعت کے طریقوں سے ہٹ کر کے فیصلے کیے جائیں گے تو اللہ کا قانون اس کے لیے، اللہ کا ضابطہ، اللہ کے الفاظ اس کے لیے برقرار ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب جتنے بھی ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت ان کو جو ہے قبول بھی نہیں کرتی، مگر ہم نے دنیاوی اعتبار سے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے ممالک جو مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، مگر وہ ممالک جو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، ان کے حکمران شریعت کے مطابق فیصلے رائج کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو حکومت کی سطح کی بات ہے، مگر ہماری عوام بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ان سے بات کی جائے کہ شریعت کے قوانین نافذ ہو کر کے عدالت کے اعتبار سے شرعی سزائیں اور شریعت کا حکم نافذ ہو جائے تو ہماری عوام بھی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم دعوے دار تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، مگر اللہ کے احکامات کو اپنے نظام پر نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔ اور جب اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائے ہیں ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جب غیر اسلامی طریقے پر فیصلے صادر ہوں گے تو آفت اور مصائب اور پریشانیوں کے طوفان امڑ کر کے آئیں گے مسلمانوں پر۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اندر 5 چیزیں موجود ہو جائیں، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیز تمہارے اندر موجود ہو۔ فرمایا جس قوم میں زناکاری کھلم کھلا ہونے لگے ان میں طاعون پھیل جائے گا، ایسے ایسے مرض ظاہر ہو جائیں گے جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے مرض ہے جو ڈاکٹر پکڑ بھی نہیں سک رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے نئے نئے جدت کے مرض پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اس کا سراسر زمرہ جو ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، اور اس دور میں یہ بہت عام ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ، چونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ اس وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے، وہ چند روپوں میں، چند 100 روپے میں ہو جاتا ہے، اور اگر نکاح کرنا ہے تو لڑکے اور لڑکی والوں دونوں کو لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں، تب جا کر کے نکاح کی کہیں جا کر کے بات بنتی ہے۔ اور جب انسان کے پاس لاکھوں روپے نہ ہو تو نکاح مشکل ہے، تو پھر زنا آسان ہے۔ جس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ناجائز طریقے پر تھوڑے پیسے پر جا کے پوری کر لیتا ہے۔ تو زناکاری عام ہے،
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے زمرے میں کیا ہوگا؟ مرض پیدا ہوں گے، امراض، ایسے ایسے امراض جو کبھی پچھلے لوگوں نے سنے ہی نہیں تھے، ایسے ایسے مرض پیدا ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے تو آسمان کے قطروں سے یعنی بارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ چوپائے نہ ہوتے نا، چوپائے دنیا کے اندر، تو اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتا۔ یہ صرف جو بارشیں نازل ہو جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف جو اللہ نے دیگر جاندار پیدا کیے ہیں، یہ ان کی بدولت ہمیں بھی مل جاتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ روک لیں تو پھر اللہ کا یہ عذاب آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط بھیج کر کے سزا دی جائے گی، اور ان کو سخت محنت اور صاحب اقتدار کے ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے قحط کا عذاب، بعض چیزیں یہ ختم ہو گیا، وہ نہیں مل رہا، چاول نہیں آ رہے، آٹا نہیں، آٹا ختم ہو گیا، شارٹ ہو رہا ہے، ابھی پیاز مہنگی ہو رہی ہے، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ بھی ہوگا کہ اللہ ایسا حاکم مسلط کر دیں گے جو ظلم کرنے والا ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جس قوم کے امراء اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط فرما دے گا، پھر یہ دشمن ان کے قبضے کی چیزوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے کہ فرمایا کہ جب جن لوگوں کے احاط میں فیصلہ کرنے کا کہ امور ہوں گے، کہ جو صاحب اختیار ہوں گے، فیصلہ کرنا ان کے ہاتھ میں ہوگا، تو فرمایا جب وہ لوگ فیصلے اللہ کے مطابق نہیں، اللہ کے غیر کے مطابق فیصلے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا کہ تمہارے قبضے کی، تمہارے کام کی چیزیں ہیں، اللہ ان پر ان کا قبضہ ان کو عطا فرما دے گا۔ آج مسلمانوں کی پاکستان زرخیز چیز ہے، غیر مسلط ہونا چاہتا ہے، بعض غیر کمپنیوں کو جو ہے دوسرے ملک کی کمپنیوں کو ٹھیکے مل جاتے ہیں، وہ ہماری چیزوں پر قابض ہو کر کے مزے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلامی دنیائی ممالک کے اندر غیر فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا کا۔ مسلمان اتنا فائدہ نہیں اٹھا سک رہے، غیر ان کے پر قابض ہو کر کے ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے کیا ہوگا اس کا وبال کہ اللہ آپس میں جھگڑے، خاندانی جھگڑے ہوں گے، برادری جھگڑے ہوں گے، آپس کے دوست و یاروں کے جھگڑے ہوں گے، اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما دے۔ تو اتنے سخت ترین عذابات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ تو فیصلہ کرنے والے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو آدمی فیصلہ کرنے والا ہو اس کے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو جب اللہ کا ڈر موجود ہوگا تو اس کے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے اس فیصلے کے اوپر اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، جو مجھے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا، جب وہ جواب دینا اس کے سامنے ہوگا تو ناانصافی، ظلم، زیادتی کا فیصلہ اس کی ذات سے صادر نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اس میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جس کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ حاکم عادل، وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ جہاں عرش کے سائے سے متعلق احادیث آئی ہے اس میں امام عادل، حکمران عادل کا حکم بھی آیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک ایسا وہ آدمی جس نے کسی کا فیصلہ کیا، وہ حق جانتے ہوئے اس نے ظلم کا فیصلہ کیا، وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ اور ایسا صاحب اقتدار جس کو حق اور ناحق کچھ نہیں پتا ہو، جاہل ہو، بالکل ان پڑھ، اور وہ کوئی فیصلے کرتا ہے تو میں اس فیصلے کے زمرے میں ظلم ہوتا ہے تو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے۔ اور صاحب اقتدار اگر جو
حکم کے فیصلے کر رہا ہے وہ اگر جو ہے انصاف کے فیصلے فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ نیک آدمی جو بھی نیک فیصلے کر کے چلا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیصلے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں کہ یہ فیصلے ایسے کر کے گئے کہ آج جیسی دنیا تک ان فیصلوں کو سراہا جاتا ہے۔ کوئی آسان بات نہیں یہ فیصلے کرنا۔ تو فرمایا کہ جس نے فیصلے کرنے کا عہدہ مانگ لیا تو اللہ اسے خیر کی توفیق سے محروم کر دے گا، اور جو اس منصب سے دور بھاگتا رہا اور زبردستی مسلمانوں کا اس متعلق حاکم بنا دیا گیا تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ آج کل تو ہمارے ہاں ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، جج بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے، ہر چیز کے لیے کیا ہے، بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے۔ رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ منصب ملے، اور یہ پھر منصب ملنے کے بعد کیا ہے، پھر لوگ اپنے کام کرانے کے لیے ان کو پیسے دے کر کے، گڈیاں دے کر کے، نوٹوں کے، پھر ان سے اپنے کام کرائے جاتے۔ یہ بھی طریقہ چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ناانصافی پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، کیونکہ فرمایا کہ جب ایک آدمی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جب تو لوگ اس طرح، تو ہر آدمی کوئی بھی جو تقوی والا ہوگا، پرہیزگاری والا ہوگا، اور اس کو یہ منصب دیا جائے گا تو وہ تو قبول نہیں کرے گا۔ کون آدمی قبول کرے گا؟ اتنا شدید مسئلہ جو ہے، اتنا شدید، جب اس کا عذاب وبال اتنا زیادہ ہے قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ جس کو زبردستی یہ منصب دے دیا جائے گا اللہ اس کے اندر خیر ڈال دے گا اور وہ خیر کے فیصلے اس سے صادر فرما دے گا۔ تو زبردستی مسلط ہو جانا اور ایک زبردستی مسلط اپنے آپ پر کر لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی ہدایت جو فرمائی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جو فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، عدل انصاف کے ساتھ۔ آپ کے پاس اگر کوئی فیصلہ آ گیا اور آپ اس کے متعلق نہیں جانتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس میں فیصلہ کرنے کا شریعت میں اختیار بھی نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا، خاندان کے بڑوں کو بٹھا دیا ہے کہ بھئی آپ فیصلہ کر دو، وہ بیچارے جانتے ہی نہیں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اس میں ہمیں شریعت کیا کس چیز کا پابند بنا رہی ہے، ہمیں مصلحت سے کام لینا ہے، ہمیں جو ہے کس چیز سے کام لینا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، زبردستی فیصلہ کر رہے ہیں، بس اپنے عقل سے فیصلہ کر دیا انہوں نے۔ تو میں ایسا آدمی بھی مناسب نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں فیصلے کروانا ضروری ہے، ورنہ خاندانی فیصلے بھی عموماً جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، پھر جا کر کے صلح ہوتی ہے۔ تو یہ تمام طریقے جو غیر اسلامی ہوں، اللہ نے اس سے ہمیں محفوظ فرمانا ہے۔ اس لیے اللہ نے انصاف اور عدل کا قانون نازل فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں چیز کی نصیحت فرماتا ہے وہ بہترین چیز کی نصیحت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے نازل کردہ چیزوں میں تم نے کیا فیصلے کیے ہیں، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ سن بھی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کبھی اللہ ہمیں اس چیز میں مبتلا فرما دے تو اللہ حق کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔